تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، من احسان جتلانا یہ بھی خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، اور دکھلاوے کا جو جذبہ ہے یہ بھی خرچ کرنے کے جو اجر ہے ثواب ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے ایسے لوگوں سے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں پارٹنرشپ سے، شرک سے۔ جس کے لیے تم نے دکھانے کے لیے کام کیا تھا، جاؤ اس سے اجر و ثواب مانگو، میرے یہاں کوئی نہیں ہے۔ آگے روایت میں اس کے الفاظ، صحیح الفاظ کیا میرے ذہن میں نہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تو اسی عمل کا اجر و ثواب دوں گا جو خالص میرے لیے کیا گیا ہو، بمبتغی بہ وجہی، میرا چہرہ یعنی میری رضا، میری خوشنودی جس سے چاہی گئی ہو، میں تو اسی کا اجر و ثواب دوں گا۔ باقی تم نے تو دکھناوے کے لیے کہ لوگ مجھے فیاض کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے داتا کہیں، لوگ مجھے بھاماشا کہیں، اس جذبے سے کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جاؤ ان سے اجر و ثواب مانگو۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 سے کر رہے ہیں۔ پچھلا جو درس گزرا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جو ایک دوسرے پر حق ہیں اس کے سلسلے میں کچھ ہدایات بتائی تھی، اور اس دواجی زندگی میں یعنی میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں اگر کچھ اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کو کس طرح ختم کیا جائے اس کا طریقہ بتایا تھا، اور وہ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ میاں بیوی کو بتایا تھا کہ اگر بیویوں کی طرف سے نافرمانی، نشوز کا عربی لفظ ہے، اس کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، تو سب سے پہلا جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ یہ کہ وعظ و نصیحت کی جائے، فعظوہن۔ وعظ و نصیحت بتایا تھا کہ وعظ کہتے ہیں ایسے انداز سے گفتگو کرنا کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے، دل نرم پڑ جائے، اس کو وعظ کہتے ہیں۔ عام طور پر میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے نا، تو یہ طریقہ بہت کم اختیار کیا جاتا ہے۔ مرد اپنی مردانگی دکھاتا ہے اور سخت لہجے میں، کرخت لہجے میں بولتا ہے، اور پھر معاملات آگے بگڑتے ہیں۔ تو کہا کہ وعظ و نصیحت کی جائے، اس سے بھی وہ سمجھ میں اس کے نہ آئے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو، جو رہنے کا کمرہ ہے، کمرہ تو ایک ہو لیکن بستر الگ کر دی جائے۔ اگر عورت کے مزاج میں کچھ فرما برداری کا جذبہ ہے تو اس سے بہت کچھ سیکھے گی اور وہ نافرمانی کو چھوڑ دے گی۔ اس سے بھی اگر تابع نہ آئے تو پھر تیسرا طریقہ بتایا تھا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارا جائے، اور مارنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے وہ بھی میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس درس میں بتائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کے حوالے سے، جو قرآن کے سب سے بڑے ترجمان ہیں، مفسر ہیں، کہ ان کو مسواک سے مارا جائے، اور مسواک کی مار کوئی مار نہیں ہوتی۔ بہرحال آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اب میاں بیوی سے معاملہ آگے بڑھ جائے، آپس میں معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے میاں بیوی کے، کیونکہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے، آپس میں سمجھائش ہونی چاہیے، فہمائش ہونی چاہیے، اور میاں بیوی کو
گھر کی بات گھر کے اندر حل کر لینا چاہیے، دوسرے کسی کو پتہ نہ چلے، یہ طریقہ اسلام بتاتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی حل نہیں نکال پا رہے، اور آپس کا جو اختلاف ہے اس کو میاں بیوی بیٹھ کے ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی حد سے باہر ہو گیا ہے، اور وہاں پر ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی اب اس مسئلے کو تو حل گھر کے خاندان کے بڑے ہی کر سکتے ہیں، وہ انٹرفیئر کریں گے، وہ مداخلت کریں گے، تبھی جا کے معاملہ حل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر آپس کے اختلافات کا تمہیں اندیشہ ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں اور آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، دوریاں زیادہ بڑھ رہی ہے، تو کہا ایک حکم، فیصلہ کرنے والا، معاملے کو سلجھانے والا شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے ہو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں پنچوں، حکم، فیصلہ کرنے والوں کی نیت ٹھیک ہوگی، ارادہ ٹھیک ہوگا، اور ان کے اندر جذبہ اصلاح کا ہوگا کہ بھائی ٹوٹے ہوئوں کو جوڑا جائے، جو دور ہو گئے ہیں ان کو قریب کیا جائے، ان کے دلوں کو ملایا جائے، اور واقعی گھر بسانے کی نیت و جذبے کے ساتھ وہ بیٹھیں فیصلہ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، اگر ان کے اندر اصلاح کی نیت ہے اور گھر بسانے کی نیت سے کہ ان دونوں کا گھر بس جائے، تو اللہ نے فرمایا اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دے گا، توفیق یعنی اجتماع پیدا کر دے گا، اکٹھا کر دے گا، معاملہ حل کر دے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو پنچ ہوتے ہیں نا، حکم، وہ معاملات بگاڑتے ہیں، حل کرنے کے بجائے اور زیادہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، اگر ان کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، خلوص ہو، تو پھر اللہ کہتے ہیں اللہ جوڑ پیدا کر دے گا۔ یہ طریقہ میاں بیوی کے آپس کے اختلافات کا قرآن نے بتایا ہے، اور یہ جو کوشش ہے، محنت ہے، ہمارے معاشرے میں، اسلامی موجودہ معاشرے میں، سماج میں بہت کم ہوتی چلی جا رہی۔ سماج کے نہ بڑے اس سلسلے میں کچھ کوشش کرتے ہیں، بہت سے ایسے گھرانے ہیں، نوجوان بچے بچیاں رشتہ عقد یعنی نکاح ہونے کے بعد آپس میں من مٹاؤ ہو گیا، اختلافات پیدا ہو گیا، وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر، اور اس کے بعد صلح کی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اصلاح ذات البین، قرآن میں اصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو ٹھیک کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو روٹھے ہوئوں کو جوڑنا، ملا دینا، ان میں اتفاق پیدا کر دینا، یہ افضل الصدقہ کہا ہے، افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود ہم لوگوں کی اس سلسلے میں بہت کم کوششیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، دونوں حکم پنچ حضرات کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ باخبر ہے، اللہ علم والا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہارا جذبہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، دونوں کو جوڑنا ہے یا معاملے کو اور طول دینا ہے، بگاڑ دینا ہے۔ آپ کے یہاں شہر میں تو پتہ نہیں، گاؤں دیہاتوں میں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، پنچ بیٹھتے ہیں تو ایک پنچ، دو پنچ تو ایسے ہوتے ہی جو معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، چونکہ باتوں کے ماہر ہوتے ہیں اور پھنسانے کے ماہر ہوتے ہیں، کسی کی غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ غلطی لا کے پیش کر دیتے ہیں، باتوں میں پھنسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری غلطی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اور تناتنی پیدا ہو جاتی ہے اور اصلاح کی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم تمہارے ارادوں سے بھی واقف ہیں، جذبوں سے بھی واقف ہیں، نیت سے بھی واقف ہیں، اگر اس میں اگر کچھ گڑبڑی ہوئی تو پھر بھائی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ بھی ہوگی۔ یہ میاں بیوی کے درمیان آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ہدایت دی ہے۔ آگے جو ہدایت آ رہی ہے اور جو تعلیمات آ رہی ہیں وہ معاشرے اور سماج کے مختلف لوگوں کے سلسلے میں، اس لیے کہ معاشرے اور سماج میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے،
تو وہ معاشرہ پرسکون ہوتا ہے، وہ معاشرہ ایک مثالی آئیڈیل سماج اور معاشرہ بنتا ہے، اور قرآن نے بار بار اس کی تاکید بھی کی ہے، تعلیم بھی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ معاشرے میں رہنے والوں کے حقوق بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا ہے۔ ہر جگہ آپ کو قرآن میں اکثر ایسا ملے گا، پہلے اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کی تاکید، اور اس کے بعد جو آپ کے ارد گرد اڑوس پڑوس قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید اور عبادت کے سلسلے میں سب سے پہلا ذکر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انسانوں کو وجود بخشنے والا ہے، انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ جو زندگی بخشنے والا، عدم سے آپ نہیں تھے، آپ کو وجود میں اللہ تعالیٰ لے آیا ہے، نیست ہست لے آیا ہے، آپ کو زندگی بخشی ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر اور اب جو آپ زندگی گزارے اس تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی مہربانیوں کی، رحمتوں کی، انعامات کی بارش نہ ہو رہی ہو۔ اگرچہ وہ جو نعمتیں انعامات ملے ہوئے ہیں ان کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے، اس کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ تو زندگی بخشنے والا، زندگی کو پروان چڑھانے والا، زندگی کے تمام حاجتوں اور تمام تقاضوں ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ جو بندہ اللہ کا حق صحیح ادا نہیں کرے گا، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو کہا تھا کہ جاؤ ان کو ان باتوں کی تعلیم دینا ہے، ان کو اللہ کا حق بتانا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ان یوحد اللہ، اللہ کو ایک مانے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اب اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اور جو سب سے بڑے محسن کا حق ادا نہ کرے تو بعد میں دوسرے جو لوگ ہیں ان کا حق ادا کرنے میں اس سے کوتاہی ہی ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز کا اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی ذات کے بعد ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے وہ والدین ہے۔ تو والدین کے احسانات ہیں، تو سب سے مخلوقات میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کی حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے بعد جو اس کے قریبی لوگ ہیں ان میں رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داری کا جتنا زیادہ خیال رکھا جائے گا، چونکہ قریب رہنے والے بھی وہی لوگ ہیں، تو انسان کی اور دوسرے لوگوں کی سب کی زندگی پرسکون ہوگی، راحت والی زندگی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی بڑی تعلیمات، ہدایات ہم کو دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، ان میں یہ بھی ہے کہ کسی اور کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن قرابت والے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن سلوک بھی کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا، یعنی دوہرا اجر ہے، اس کو دوہرا ثواب ہے۔ والیتامہ، یتیموں کے ساتھ، لاوارث بچے ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، یتیم ہیں، اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے معاشرے اور سماج میں تو وہ بیچارے کمزور ہیں، ان کا سرپرست نہیں، کوئی گارجین نہیں، وہ ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو معاشرے کے افراد کو، سماج کے افراد کو یہ کہا کہ ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ والمسکین، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، کماتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے حاجت مندوں کا خیال رکھنا۔ والجار ذی القربى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ والجار الجنوب والصاحب بالجنب، والجار الجنوب، دور کا پڑوسی، ایک تو قریبی پڑوسی ہے اور پھر اس میں رشتہ داری بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پڑوسی ایک وہ ہوتا ہے جس کے 3 حق ہیں،
رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کے حقوق میں تاکید آ جاتی ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے اور رشتہ دار نہیں ہے، دور کا ہے، اور ایک یہ کہ نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی نان مسلم ہے، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ پڑوس ہونے کے لحاظ سے اس کے حقوق کی ادائیگی، اس کا خیال رکھنا، اس کا لحاظ کرنا، یہ قرآن کی تعلیم ہے، نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نصیحتیں کی تھی، ان میں یہ کہا تھا کہ اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ، ہانڈی پکاؤ تو اس میں شوربہ بڑھا دیا کرو، وَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ، اور اس میں سے بھر کر چمچ نکال کر اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو۔ اور بہت مشہور حدیث ہے، مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُ۔ پڑوسی کے سلسلے میں جبرائیل بار بار آتے رہے، مجھے تاکید کرتے رہے، وصیت کرتے رہے اس کے حقوق کے خیال رکھنے کی، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شرعی جو وارث ہے نا، اس میں پڑوسی کو بھی شامل کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قریب کا پڑوسی ہے، دور کا پڑوسی ہے، پہلو کا ساتھی، والصاحب بالجنب، صاحب بالجنب، پہلو کا پڑوسی کون ہے؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں مجمع میں، تو پڑوس والے کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو آپ کی ذات سے اذیت نہ پہنچے۔ نماز میں آگے ساتھ میں کھڑے ہیں تو آپ کے پڑوس میں جو ہے دونوں طرف آگے پیچھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ ساتھ میں جا رہے ہیں، کلاس میں آس پاس میں بیٹھنے والے، یہ سب والصاحب بالجنب میں آتے۔ آپ کے پڑوس میں جو آدمی ہے، پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے چاہے کافی مدت کے لیے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ عام طور پر صاحب بالجنب ہوتا ہے تو 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اسکول کا ساتھی ہے تو 7-8 گھنٹے کے لیے، دفتر کا بھی، ان سب کے سلسلے میں یہ صاحب بالجنب کا لفظ ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، وہ بھی پڑوسی۔ وابن السبیل، مسافر کا خیال رکھنا ہے، اس کا حق ادا کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ عام طور پر یہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرتی زندگی میں ہمارے جن سے واسطہ پڑتا ہے، جن سے تعلق پڑتا ہے، اور ان لوگوں کے آپ اگر حق خیال رکھیں گے تو زندگی اچھی بنے گی۔ اور یہاں حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیے بعد کی زندگی جو ہے اس میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہے، پریشانیاں کھڑی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ مسافر کے سلسلے میں خاص طور پر تاکید کی ہے۔ پہلے زمانے میں آج کل کی طرح ہوٹل نہیں ہوتے تھے، تو گاؤں والے، دیہات والے، اب بیچارہ وہاں سے گزر رہا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، خیال رکھنا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو راہ چلتا راہگیر مسافر ہوتا ہے، آ کے ٹھہرتا ہے، تو وہ آپ کا مہمان بھی، وہ آپ کا مہمان ہے، اس کا خیال کرو، اس کا اکرام کرو۔ اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کو اس کے کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام کرو۔ اگر اچھے سے اچھا کھانا پیش کر سکتے ہو پیش کر دو، ورنہ بلا تکلف جو ہو سکتا ہے اس کا انتظام کرو۔ 3 دن تو اس کا حق بتایا ہے۔ اس کے بعد مہمان کو چاہیے کہ زیادہ نہ ٹھہرے، لیکن اگر وہ ٹھہرتا ہے تو حدیث میں آیا وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے، زائد طور پر ہے، اللہ اس کو اس کا اجر بہترین طریقے پر تمہیں عطا فرمائے گا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں۔ یہ اب شکل نہیں رہی ہے، غلام باندیوں کی شکل تھی، اور جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، انسانیت سے گری ہوئی جو ہے ان کی زندگی تھی۔
بہت برا سلوک کیا جاتا تھا غلام باندیوں کے ساتھ، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا اور یہ تعلیمات دی جا رہی تھی، تو غلاموں کے سلسلے میں خاص طور پر کہا ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ زمانے کا الٹ پھیر ہے، تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا، ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا، یہ تمہارے بھائی ہیں آدم و حوا کے اولاد ہونے کے ناطے سے، لہذا ان کا خیال رکھو، کھانے پینے میں ان پر لا تکلفوہم ما لا یطیقون، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ مت ڈالو، طاقت سے زیادہ کام مت لو، کافی احادیث میں اس کے سلسلے میں تاکید آئی۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا ہے جو اترانے والا ہے، شیخی بگاڑنے والا ہے، بلکہ 4 قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کیا گیا ہے ان آیتوں میں غور کیا جائے تو، اور یہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جو یہ اوپر والوں کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، پہلو میں بیٹھنے والا شخص، مسافر، غلام باندیاں، ان کے حقوق کی ادائیگی میں 4 قسم کے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ اس میں ایک ہے مختال، مختار کے یوں معنی آتے ہیں اترا کر چلنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، بلکہ عربی لفظ اختال ہے، اختال اس میں کوئی ایسی خوبی جو انسان کے اندر ہے نہیں پھر بھی سمجھ رہا ہے، اترا رہا ہے اس پر۔ جو اتراتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو ہمیشہ کمتر سمجھے گا، اور جو کمتر سمجھے گا تو پھر ان کو اپنے لیول کا نہیں سمجھے گا تو ان کا حق بھی ادا کرنے میں وہ کوتاہی کرے گا۔ فخورا، فخر کرنے والا، شیخی بگاڑنے والا، کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی اس کو مقام اسٹیٹس ملا ہوا ہے اور اس پر وہ شیخی بگاڑتا، میں ایسا، میں ویسا، میں چنی، میں چنا، اور جو اپنے آپ کو اس طرح سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تاکید کرتے ہیں، بخل کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے کسی کا نام تو نہیں لیا گیا، کامن عام الفاظ رکھے گئے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں جن میں یہ اوصاف پائے جائیں ان پر منطبق و فٹ رہے یہ آیت۔ لیکن عام طور پر مدینے میں یہودی جو لوگ تھے ان کی یہ خصلت تھی، ان کی یہ خصوصیت تھی، خود کنجوسی کرتے تھے، بخل کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی، اہل اسلام میں سے جو لوگ خرچ کرتے تھے نا اللہ کی راہ میں، ان لوگوں کا خیال، کمزور لوگوں کا خیال رکھنا، ان کو بھی کہتے تھے یہ تم اندھا دودھ خرچ مت کرو، پتہ نہیں آئندہ مستقبل فیوچر کیسا ہو، حالات کیسے آئیں، اس وقت تم کیا کرو گے، اگر ابھی خرچ کر دو گے اس وقت تم دوسروں کے محتاج بن جاؤ گے، ایک ایک پائی، ایک ایک کوڑی کے محتاج بن جاؤ گے، خرچ مت کرو۔ خود بھی بخل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے تھے، یعنی ان کو بھی تاکید کرتے تھے، ان کو ورغلاتے تھے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے اس کو چھپاتے تھے۔ اللہ کا فضل دنیا کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا فضل علم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے مال دیا، دولت دی، خزانے دیے، وہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور علم دیا، فضل دیا، اللہ کی مہربانی، اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ بھی خصلت تھی، جو حق بات تھی، صحیح بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گویاں آئی ان کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، اس کو چھپاتے تھے۔ اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرے پارے کے پہلے ہی رکوع میں، وہ ختم ہو رہا ہے، اس میں یہ کہ یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہیں نا اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں آیا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں آپ کے اوصاف، آپ کی صفات، آپ کے اوصاف و کمال، آپ کی نشانیاں و علامات پاتے ہیں لکھا ہوا، وہ اس کو چھپاتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں تھیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، حالانکہ دل ان کا گواہی دیتا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، یہی آخری نبی ہیں جن کے بارے میں پیشین گوئیاں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آسمانی تعلیمات تھی، احکام کے سلسلے میں، قوانین کے سلسلے میں، جو ہاتھ کاٹنے کا ہے یا کسی نے زنا کر لیا ہے اس کی کس طرح سزا دی جائے،
سنسار کرنا تھا، وہ کہتے تھے نہیں ہمارے یہاں تو سنسار کرنا ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو ایسے شخص کا منہ کالا کر کے گدھے پہ الٹا بٹھا کے گھمانا ہے، رسوا کرنا ہے، بہت ساری چیزیں وہ چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، چوتھے ایسے لوگ بھی ان کمزوروں معاشرے کے ان لوگوں کا جن کا ذکر اوپر آیا ہے ان کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، یوں خرچ کرنا ہے، کسی کی ضرورت ہے خرچ نہیں کریں گے، لیکن جہاں دکھلاوا ہو، ریا ہو، نمود ہو، لوگوں میں نام ہو، چرچا ہو، بھاماشاہ کہلائیں، آج کل کی اصطلاح میں کہ بھاماشاہ کہلائیں، یہ بڑے بھاماشاہ ہیں، بڑے خرچ کرنے والے ہیں، لوگوں کا بڑا خیال رکھنے والے ہیں، یا جہاں پٹی کی بات آ جائے کہ یہ فلاں صاحب نے بنوایا یہ کمرہ، یہ مسجد، یہ فلاں، وہاں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں جہاں دکھلاوے اور ریا کی بات آئے۔ لیکن واقعی جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اس وقت مانگا جائے تو وہ بالکل کنجوس بنتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اور اپنے مال اور دولت جو اللہ نے ان کو دی ہے اس پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ معاشرے اور سماج میں مجھ سے زیادہ آپ گھل مل کے رہتے ہیں، لوگوں کو جانتے ہوں گے، ہم تو بعض مرتبہ مدرسے کا کام پڑتا ہے اور کوئی اس طرح کی بات پیش آتی ہے تب لوگوں کا سامنا ہوتا، پتہ چلتا واقعی قرآن اور حدیث میں جو لوگوں کی کمزوریاں خامیاں بیان کی گئی وہ بالکل صحیح ہے، اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی اسی طرح ہے۔ ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ایک صاحب کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو بچوں کی دعوت کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں۔ اب بہت سارے مدرسے کے بچوں کو انہوں نے کھلایا، لاکھوں روپے خرچ کیے ہوں گے، 200-250 تو بچے ہمارے یہاں کے، اور پیپار سے منگائے، ادھر سے منگائے، لاکھوں روپے خرچ کیے۔ ہم نے کہا بھائی مدرسے کا کچھ تقاضا ہے وہاں خرچ کر دیجیے، تو انہوں نے کہا وہاں کر دیں گے۔ مدرسے میں ضرورت تھی کیمرے لگانے کی، آج کل حالات ایسے ہیں، اس کی سخت ضرورت تھی، وہاں خرچہ صرف 40,000 45,000 تھا، دعوتوں تو لاکھوں خرچے ہوئے ہیں۔ تو وہ دعوت تو کی کیونکہ لوگوں میں نام ہو رہا ہے کہ بھائی اتنے سارے مدرسے کے بچوں کو انہوں نے کھلایا، 1,000-1,200 تو مدرسے کے بچے ہوں گے، دوسرے لوگ تھے وہ الگ تھے، لیکن وہ کام ابھی بھی لٹکا ہوا ہے، ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ مدرسے کی جو واقعی ضرورت تھی طلباء کی، حالانکہ دوسری بھی ضرورتیں لیکن ہمیں وہ لگی تھی کہ بھائی یہ ضرورت ہے، تو وہ شہاب چتور آیا تھا، اس وقت کی بات ہے، وہ جن لوگوں نے بلایا تھا اس پر بہت خرچ کیے، وہاں نمائش تھی، وہ مشہور آدمی تھا، اس پر خرچ کیے، بلایا، اس پر سب کچھ کیا، بعد میں بھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے مدرسے کی، تو ہم نے کہا مدرسے کی ضرورت ہے، لیکن وہ آج تک کام نہیں ہوا کیونکہ اس میں ریا نے لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور جہاں پتہ چلا ہو اتنے سارے لوگوں کی دعوت کی ہے تو وہاں یہ واقعی ہے لوگوں کے اندر جذبہ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، انسانوں کے پیدا کرنے والی ہے، انسان کی جسم کی، انسان کے دل کی یہ جو مشین ہے اللہ نے پیدا کی، جو پیدا کرنے والا ہے وہ واقف نہیں ہوگا تو کیسے ہو؟ مزاج فطرت سے انسانوں اللہ واقف ہے۔ فرمایا جو لوگوں کے دکھلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ تو بخیلی کرتے ہیں، لیکن جہاں اس طرح کی بات آئے، بڑا آدمی کہلائے، بڑا بھاماشاہ، بڑا خرچ کرنے والا، بڑا فیاض، تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو خرچ کرنے واقعی جس کے اندر ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے کہ میرا رب مجھے دے گا، تو وہ تو اس طرح خرچ کرتا ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، انتہائی اخلاص کے ساتھ وہ خرچ کرتا ہے، دکھانے کا اس کے پاس جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو بہت ہی برا ساتھی۔ شیطان جس کا ساتھی کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، کمپنی جیسی ویسا اثر ہوتا ہے۔ وہ عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ لا تسأل عن الرجل واسأل عن قرینہ، کسی آدمی کے بارے میں مت پوچھو کہ یہ آدمی کیسا ہے، دیکھ لو کہ اس کے اٹھک بیٹھک، اس کی دوستی، اس کا ساتھ، اس کی رفاقت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے،
تو آپ پتہ چل جائے گا اس کے اخلاق و کردار کیسے ہوں گے. صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو شیطان تو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے، قسمیں کھا چکا ہے، ادھر سے گھیروں گا ادھر سے گھیروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. وہ کیسے انسان کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ یہ نیکیاں اجر و ثواب کا ڈھیر لے کے جائے؟ وہ تو چاہتا ہے سب اکارت کر دوں، بیکار کر دوں. اور بیکار کرنے والی جو چیز ہے، چونکہ خرچ کا تذکر آ رہا ہے نا، بیکار خرچ کرنے کے سلسلے میں جو بیکار کرنے والی چیزیں ہیں، وہ یہاں پر ریا آیا ہے. پیچھے ہم تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، وہاں ہے احسان جتانا. بالمن والاذی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. من احسان جتلانا یہ بھی خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، اور دکھلاوے کا جو جذبہ ہے یہ بھی خرچ کرنے کی جو اجر ہے ثواب ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے ایسے لوگوں سے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں پارٹنرشپ سے، شرک سے. جس کے لیے تم نے دکھانے کے لیے کام کیا تھا، جاؤ اس سے اجر و ثواب مانگو، میرے یہاں کوئی نہیں ہے. آگے روایت میں اس کے الفاظ، صحیح الفاظ کیا میرے ذہن میں نہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تو اسی عمل کا اجر و ثواب دوں گا جو خالص میرے لیے کیا گیا ہو، مبتغی بہ وجہی، میرا چہرہ یعنی میری رضا، میری خوشنودی جس سے چاہی گئی ہو، میں تو اسی کا اجر و ثواب دوں گا. باقی تم نے تو دکھناوے کے لیے کہ لوگ مجھے فیاض کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے داتا کہیں، لوگ مجھے بھاماشا کہیں، اس جذبے سے کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جاؤ ان سے اجر و ثواب مانگو، ان سے اجر طلب کرو. تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے نیکیوں پر پانی پھیر دے. اللہ فرماتے ہیں یہ جن کا جذبہ ہوتا ہے اطراحات، فخر، غرور، تکبر، بخل کی بری صفت، یہ انسان بخل کا جذبہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر دکھلاوے کا جذبہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان جس کا ساتھی ہو گیا اس کا بیڑا غرق کر گیا، فساء قرینا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے اسی سلسلے میں 2-3 آیتیں ہیں لیکن وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم